معزز سامعین کرام، اب ہمارے درمیان سراج العلوم بھیونڈی سے تشریف لائے ہوئے حضرت مفتی حذیفہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائیں۔ ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ حضرت اپنے تاثرات اور کلمات حضرت کے تعلق سے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز علماء کرام اور حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تشریف لائے ہوئے آپ کے رشتہ دار حضرات، خاص طور پر آپ کے بڑے داماد حضرت مولانا محمد حنیف صاحب اور دیگر سارے ہی ارباب فکر، دیکھیے حضرت کے تعلق سے بہت سی باتیں سامنے آئیں گی۔ میں یہاں پر اس حیثیت سے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ اپنے علاقے میں کام شروع کیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کے اخلاص، تقوی، صلاحیت اور صالحیت اور انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر ان کو جو مقبولیت عطا فرمائی تھی، جس شخص نے اس منظر کو نہیں دیکھا وہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس علاقے کے سارے غیر مسلم حضرت کو بھگوان کہتے تھے، اور حضرت بذات خود ایک اچھے عالم، ایک اچھے مدرس اور اپنے ادارے کے طلباء کے ساتھ انتہائی مشفق، جن لوگوں نے وہاں پڑھا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں، جامعہ عربیہ ہتھورا میں طلباء کی غیر حاضری پر، درسگاہ کی غیر حاضری ہو یا نماز کی غیر حاضری ہو، کھانا بند ہو جایا کرتا تھا۔ کچھ نالائق وہ تھے جب ان کی غیر حاضری پر کھانا بند ہوتا تھا اور حضرت کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ پہنچ جاتے، حضرت ہم کو کھانا نہیں ملا، تو حضرت اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک حضرت کھانا کھا رہے ہیں، حضرت کھلے میدان میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، ایک کتا آ کر بیٹھ گیا، 2 روٹی کھا رہے تھے، فرمایا اٹھا کر ایک اس کو دے دو، امید لے کر آیا ہے، ہم تو انسان ہیں کہیں سے بھی کھا لیں گے، بے منہ کی مخلوق ہے، اس کو پہلے کھلا دو۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں بار بار جملہ استعمال کیا ہے کہ فلانے ذمہ دار کو اپنے ادارے کے طلباء سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی۔ یہ مقولہ مولانا صدیق صاحب پر فٹ ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا جب کورونا کے بعد راستے بند ہو گئے، طلباء پھنس گئے، اچانک لاک ڈاؤن ہوا تھا، یہاں پر ادارے والے بیٹھے ہیں، میری اس تلخ بات کو میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے ہاتھ میں اٹھا دیے، طلباء کے تعلق سے بھی، اساتذہ کے تعلق سے بھی، ہم کیا کر سکتے ہیں صاحب، مجبوری ہے، جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ۔ یہ واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا، بھائی یہ غم تمہارا ہمارا مشترک ہے، جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے۔ مولانا بستانوی نے اس موقع پر رمضان کے مہینے میں، وہ ریکارڈ موجود ہے میرے پاس موبائل کے اندر، وہ کلپ موجود ہے، جب حضرت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر چیئر پر بیٹھ کر آئے نندوربار اسٹیشن پر، اور پوری ٹرینیں بک کر کے دور دراز علاقے کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ناشتہ اور کھانے کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسو گر گئے تھے۔ 4 گاڑیاں بک کی حضرت نے، جبکہ اس وقت پوری ٹرین بک کرنے کے لیے 30 لاکھ روپیہ ایڈوانس پیش کرنا ہوتا تھا۔ وہ پیسہ بعد میں مل جاتا تھا، لیکن آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر بھی یہ حالات تھے، بچے پھنسے ہوئے تھے، ایک گاڑی کی چند بوگیاں مختص کرنے کے لیے ہمارا سر کا پسینہ پیر پہ آ رہا تھا۔ رمضان کے مہینے میں دھوپ میں نکلنا مشکل ہوتا، کیا تیز دھوپ تھی مئی اور جون کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں جو کورونا آیا ہے، حضرت کی اس طلباء کے ساتھ خدمت، ہمدردی کا نتیجہ یہ ہے پورا ملک کے بچوں کی قلت، تعداد کی قلت کا رونا رو رہا ہے، اور وہاں کی تعداد آپ کے سامنے ہے۔ جنگلوں میں اور دیہاتوں میں جہاں جانا مشکل ہوتا تھا، حضرت مولانا صدیق صاحب کے اشارے پر آپ نے مسجدیں بھی قائم کی، مکاتب بھی قائم کیے، اور جس کو کہے فکر صدیق کو اپنے اندر منتقل کیا۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علاقے میں کام کیا تھا۔ مولانا بستانوی جب انہوں نے 79 میں 1 کم 80 میں ادارہ قائم کیا تھا، میں نے وہ فوٹو دیکھی ہے،
میرے مولانا سے قریبی مراسم تھے، باندھا وہ آتے تھے، بالکل شروع دور میں کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی انہوں نے عزائم بلند رکھے، عالم اسلام کے دورے کیے۔ شروع میں ایسا لگتا تھا کون آئے گا، ان کے بلانے پر کون آئے گا، لیکن آپ بتلائیے کون نہیں آیا؟ جیسا ابھی مکی صاحب فرما رہے تھے، عبداللہ عمر نصیف وغیرہ وغیرہ، کون نہیں آیا وہاں پر؟ قرآن پاک کے مسابقے میں حرم کے شیوخ آئے ہیں وہاں پر، عرب کے شیوخ آئے ہیں وہاں پر۔ ہندوستان میں یہ منظر کبھی رائے بریلی اور تقیہ مولانا علی میاں کے ہاں دیکھنے کو ملتا تھا، جو بعد مولانا بستانوی کے ہاں ملا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مجھے چوری کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں نے چوری نہیں کی، مجھے زنا کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں نے زنا نہیں کیا۔ تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اسباب سارے فراہم ہوں اور آپ اللہ کے خوف کی بنیاد پر انکار کریں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے تنہائی میں برائی کی دعوت دی تھی اور آپ انکار کر رہے تھے، زلیخا کہہ رہی یوسف کون دیکھنے والا ہے، کون ہاتھ پکڑنے والا ہے، میں رانی ہوں، مجھے خوش کرو گے خوش رہو گے، اور اگر میری بات کاٹی تو انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس کے جواب میں فرمایا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ مولانا بستانوی کے پاس سارے اسباب موجود تھے، اس تلخ حقیقت کو ماننا ہوگا۔ کروڑوں کروڑ روپیہ اس آدمی کے ہاتھ سے ماہانہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ورثے میں کیا چھوڑا؟ اولاد کو کیا دے کر گئے؟ ہم نے اپنے اکابر کے حالات میں پڑھا ہے کہ جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا تھا، مولانا بستانوی کا جنازہ بھی کرائے کے مکان سے اٹھا، ادارے کا مکان ہے، وہ خود کی پراپرٹی نہیں ہے۔ آپ سن لیجئے مولانا حذیفہ کی تقریر کے اندر وہ بات کہ ابا نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو ہم میراث میں بانٹ سکیں۔ جس آدمی کے ہاتھ سے ہزاروں کروڑ روپے سے عمارتیں بنی ہیں، ادارے چلے ہیں، دنیا سے کس شان کے ساتھ گیا ہے، وہ ہمارے آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ میرے بزرگوں، بیان کرنے والے بہت کچھ بیان کریں گے، لیکن میں ان کی جس ادا سے، جن خصوصیات سے بے پناہ متاثر ہوا ہوں، حضرت کا لباس بھی سادہ تھا، استعمال کی چیزیں بھی سادی تھی۔ ہم اور آپ 15-25 ہزار کا موبائل استعمال کرتے ہیں، لوگ 1.25 لاکھ 2 لاکھ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم چپل 1500 کی پہنتے ہیں، لوگ 10,000 کی پہنتے ہیں۔ ہم چشمہ 1000-2000 کا لگاتے ہیں، لوگ 20,000 کا لگاتے ہیں۔ مولانا چاہتے تھے وہ سونے کا لباس پہنتے، اپنی اولاد کو سونے کے لقمے کھلاتے۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس جو قوم کی امانتیں آئیں انہوں نے اس کو قوم پر خرچ کیا۔ یہ رمضان جو گزرا ہے کس حال میں گزرا ہے آپ جان سکتے ہیں۔ ادارے کے ساتھ جو حالات تھے، جو مشکلات کھڑی کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں، اس حالت میں بھی روزے کی حالت میں ان کو بچوں کی فکر تھی۔ قرآن پاک سن رہے ہیں، بچوں کو انعام دے رہے ہیں۔ قرآن پاک سے وہ لگاؤ جس نے ہندوستان کے اندر تصحیح قرآن کے لیے انقلاب برپا کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس ملک میں 2 شخصیتیں ہیں جن کو اس کا صحرا جاتا ہے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ۔ میں خود حضرت کا شاگرد ہوں، مولانا محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گواہی دیں گے۔ بمبئی کے اندر مفتی عزیز الرحمان صاحب ان کے شاگرد ہیں، مفتی سعید الرحمان صاحب ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت اپنے ادارے میں ناظم ہونے کے باوجود، استادوں کے استاد ہونے کے باوجود، جب ان کے پاس موقع ہوتا تھا درج حفظ میں جا کر بیٹھتے تھے، بچوں کا قرآن سنتے تھے۔ انہوں نے اس کو اپنے لیے شان کے خلاف نہیں سمجھا، ورنہ بڑے ادارے کے اساتذہ نیچا کلاس، وسطی کلاس، اولیاء کلاس، استاد حدیث، استاد فلاں، استاد فلاں، ممبر پر سب پڑھتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن عملاً قرآن پاک سننے کو کسی سے کہہ دیا جائے تو ان کی ناک کٹ جاتی ہے، عملاً کسی کو اذان دینے کو کہہ دیا جائے تو ناک کٹ جاتی ہے، نماز پڑھانے کو کہہ دی جائے ناک کٹ جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے تھے ایک وقت کی اذان دے کر صحیح اذان ایسے دی جائے گی۔ حضرت مولانا صدیق صاحب طلباء کو قرآن پڑھا کر بتلاتے تھے، ایسے قرآن پڑھا جائے گا۔ تراویح خود سناتے تھے، زندگی کے آخری اوقات تک، بالغ ہونے کے بعد سے کوئی رمضان ان کا ایسا نہیں گزرا ہے حضرت نے تراویح میں خود قرآن نہ پڑھایا ہو۔ یہ تھی وہ کشش مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کے اندر، اور وہی غم اور وہی تڑپ
منتقل ہوئی تھی مولانا غلام محمد وستانوی نور اللہ مرقدہ کے اندر، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. سب کو جانا ہے لیکن جانے والا صدیوں کا کام، صدیوں کا کام، تنظیموں کا کام تنہا کر کے گیا ہے. پورے مہاراشٹر کے اندر کسی بڑے سے بڑے انجمن اسلام جیسے کالج کے پاس میڈیکل کالج نہیں ہے. مستانوی نے اپنی ذات سے، ایک عالم دین نے، ایک خانقاہ بریا نشین نے اپنی ذات سے بدنا پور کے اندر جالنا کے پاس MBBS کالج قائم کر کے بتلا دیا ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدداں کی اکبر، کر تو کوئی کمال پیدا. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. حضرت مفتی صاحب نے حضرت کے جن اوقات کی اور حضرت کے جن صفات کی منظر کشی کی ہے، ان صفات کا ایک ایک حصہ حضرت نے جامعہ میں اور جامعہ کے جتنے بھی ادارے ہیں ماتحت کے اندر، ان تمام میں حضرت نے پورا رچایا ہے اور بسایا ہے. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس لگائے ہوئے پودے کو اور چمن کو اور حضرت کے فکر کو تا دم آخر، زندگی کی آخری سانس تک حضرت سے محبت رکھنے والوں کے اندر باقی رکھے اور اس پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.